میں صرف 18 سال کا تھا اور مجھے نہیں معلوم تھا کہ لاہور ایئرپورٹ سے شروع ہونے والا یہ سفر میری پوری زندگی بدلنے والا ہے۔ مجھے لگتا تھا میں پردیس جا رہا ہوں، کماؤں گا، گھر والوں کے حالات بدلوں گا اور اپنی زندگی بنا لوں گا، لیکن مجھے کیا معلوم کہ پردیس کا پہلا قدم ہی مجھے اندر سے ہلا دینے والا ہے۔ میں آج سے آپ کو اپنی زندگی کی وہ کہانی سنانا چاہتا ہوں جو میں نے صرف گزاری نہیں بلکہ جیلی ہے، اور بہت شدت سے۔ یہ کہانی اس وقت کی ہے جب میں صرف 18 سال کا تھا۔ میرے دل میں بہت سے خواب تھے۔ گھر سے نکلتے ہوئے انسان کو اکثر یہی لگتا ہے بس اب زندگی بدل جائے گی۔ مجھے بھی یہی لگتا تھا۔ میں لاہور ایئرپورٹ پہنچا اور جب جہاز نے اڑان بھری تو شاید مجھے اندازہ بھی نہیں تھا کہ میں صرف پاکستان سے باہر نہیں، میں اپنی زندگی کے ایک ایسے باب میں داخل ہو رہا ہوں جسے میں آج تک نہیں بھول سکا۔ اور میں آپ کو بیچ میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ میں ابھی جہاز کو اڑان بھرے تقریباً آدھا گھنٹہ ہوا تھا۔ میرے پاس مطلب کہ لیفٹ سائڈ پر میں بیٹھا ہوا تھا فرسٹ سیٹ پر، اور رائٹ سائڈ پہ جو سٹارٹ میں سیٹ ہے فرسٹ، اس میں ایک لڑکا بیٹھا ہوا تھا، مجھ سے بڑا ہی تھا، تقریباً 10-15 سال بڑا ہوگا مجھ سے اس وقت۔ اس کی 30 ایج تھی، تقریباً 30 سال۔ میں نے اس سے پوچھا، وہ رونے لگ پڑا۔ میں نے اس سے پوچھا یار کیا ہوا، کیا مسئلہ ہے؟ تو کیونکہ نزدیک ہی تھا، میں نے ایسے منہ کیا، میں نے بولا جناب کیا گل ہے، کیا مسئلہ ہے، کیوں رو رہے ہو؟ مینوں ایسی کہ شاید جہاز دی وجہ نال وہی اندر خوف تے آندا ہے نا کہ فرسٹ ٹائم کوئی کہندا ہے کہ میں پہلا کہندا کچھ نہیں، پوچھے یہ کوئی تسلی رکھو، کوئی مسئلہ نہیں ہے، انشاءاللہ اسی خیر نہ پہنچ جاؤں گے۔ کہتا ہے نہیں یار گل یہ نہیں ہے یار، میں میرے بھن بھرا نے پیچھے کہ بڑے یاد آندے نے، ماں بڑی یاد آ رہی ہے، مینوں ایک چھوٹی بچی اپنی بڑی یاد آندی، مینوں ایئرپورٹ تے وہ چھوڑن آئی سی، 5 سال دی بچی، وہ جاندیاں روندی واپس گئی، تو مینوں بڑی دی یاد آ رہی۔ میں اس ٹائم میں وہ دی کیفیت نو سمجھ نہیں سکیا کہ چلو ماں باپ دی کیفیت میں جانی کہ ظاہر ہے مینوں بذات خود انتہائی تکلیف، سارے راستے میں روندا گیا، مطلب کہ میں کھل کے گل نہیں سی کر سکیا۔ جڑے مینوں چھوڑے میرے کزن سی، میں سی، بھائی ہوری سن، وہ سب میرے ساتھ تھے۔ مجھے چھوڑنے جب جا رہے تھے تو میں راستے میں کھل کے بات نہیں کر رہا تھا، کہ جب بات کروں گا تو مجھے رونا آ جائے گا۔ تو بس اسی کشمکش میں میں ایئرپورٹ پہ پہنچ گیا۔ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ میں ماں باپ کا دکھ اور بہن بھائیوں کا تو میں فیل محسوس کر رہا تھا، لیکن بیوی بچوں والی کیفیت ابھی مجھ میں نہیں تھی، ٹھیک ہے، کیونکہ میں ابھی آلریڈی اس ٹائم شادی نہیں تھی میری، ابھی تو کنوارا ہی تھا۔ تو تسلی دی اسے بس یہ کہہ کے، لیکن ابھی مجھے اندازہ ہوا ہے کہ بال بچے کے بغیر یا انہیں چھوڑ کر جانا کتنا مشکل ہے۔ ابھی تو میرا بیٹا ہے بڑا، میں اسے کہوں نا کہ میں باہر جانے لگا ہوں تو یقین کریں وہ رونا شروع ہو جاتا ہے۔ گھر میں بھی مجھے بابا اپنے ساتھ لے کے جانا، مجھے چھوڑ کے نہیں جانا۔ تو شاید اس وقت اس کی بیٹی بھی یہی کہتی ہوگی۔ اللہ، جب میں دبئی ایئرپورٹ پر اترا، وہاں میرے گاؤں کا ایک جاننے والا لینے آیا ہوا تھا۔ میں بالکل نیا تھا، نہ پردیس کا تجربہ، نہ وہاں کے حالات کا اندازہ، نہ یہ معلوم کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ وہ مجھے اپنے ساتھ لے کر علین کی طرف نکلا۔ علین ابوظبی کا ایک شہر ہے۔ پھر وہاں سے میرا سفر عمان کی طرف شروع ہوا۔ ہم عمان کے بارڈر کے قریب یعنی بریمی پہنچے۔ ویزا میرا دبئی کا ہی تھا۔ اس زمانے میں حالات ایسے تھے کہ متحدہ عرب امارات کے ویزے پر وہاں سے بریمی کی طرف جایا جا سکتا تھا، بس وہاں پہنچ کر مجھے
پہلی دفعہ محسوس ہوا میں واقعی گھر سے بہت دور آ چکا ہوں۔ میری پہلی رات بریمی میں گزری۔ ایک کمرہ تھا اور اس کمرے میں میرے علاوہ تقریباً 3-4 لوگ اور تھے۔ جون کا مہینہ، جب میں گاڑی سے اترا نا اس بندے کی سے، یقین کریں رات کا 12 کا ٹائم تھا، میرے خیال ہے 12 اور شدید گرمی تھی، پسینہ آ گیا وہاں سے اتر کر کمرے تک جانے کے لیے۔ لیکن جب وہ لوگ جو میرے ساتھ سو رہے تھے، ان کی آوازیں، خراٹے کافی موٹے موٹے تھے، اور پہلی رات نیند نہ آ رہی۔ نیند کیسے آئے؟ پہلی رات تھی میری گھر سے باہر۔ میں اس سے پہلے میں اپنے ڈسٹرکٹ سے باہر آج تک نہیں نکلا تھا۔ اس وقت نہ میں جیلم میں نے دیکھا ہوا تھا، نہ میں نے سیالکوٹ دیکھا ہوا تھا، نہ ہی میں نے منڈی بہاؤالدین اور آزاد کشمیر، یہی ہمارے ڈسٹرکٹ کے چاروں طرف یہ دوسرے ضلع ہیں، بالکل میں نے نہیں دیکھے ہوئے تھے، بالکل بھی۔ مجھے پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ سنا ہوا تھا کہ یہ ضلع ہیں، ڈسٹرکٹ ہیں، یہ ان کے نام ہیں، لیکن میں نہیں جانتا تھا یہ کہاں ہے۔ تو آپ یہ حساب لگا لیں کہ ایک بندہ جو گھر سے نہ نکلا ہو اور جس کی پہلی رات پردیس میں ہو، اور پھر وہاں سے 15 سال لگا کے میں واپس آؤں، آپ کو پوری زندگی اپنی بتاؤں گا انشاءاللہ۔ اور یقین کریں میرے بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ میں اپنی کہانی بنا کے پیش کروں۔ میں جانتا ہوں میری زندگی میں بہت سے سبق ہیں، اور یہ میرے اوپر قرض ہے، میں اس کو قرض سمجھتا ہوں کہ یہ باتیں لوگوں تک پہنچنی چاہیے۔ اس میں بہت سی اچھی باتیں، بہت سی میری کامیابیاں ہیں، اور بہت سی ناکامیاں ہیں جن سے سیکھنا چاہیے آپ لوگوں کو، جنہوں نے پردیس ابھی جانا ہے یا جو آلریڈی وہاں پردیس میں رہ رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ رات گزری، صبح ہوئی، مجھے ایک آدمی ناشتہ کروانے کے لیے نا ایک ہوٹل پر لے گیا۔ صبح کے تقریباً 10-10:30 کا ٹائم تھا۔ میں باہر نکلا اور جب گرمی میرے چہرے سے ٹکرائی تو میرے دل میں ایک سوال آیا، کیا میں واقعی یہاں کام کر سکوں گا؟ اس وقت ٹیمپریچر 40 ڈگری تھا۔ میں صرف 18 سال، اور اب مجھے بتایا جا رہا تھا کہ اس گرمی میں کام کرنا ہے جناب آپ نے، اور وہ بھی کنسٹرکشن کا۔ اس وقت میرے اندر عجیب سی گھبراہٹ شروع ہو گئی۔ میں سوچ رہا تھا کہ میں یہاں سے بھاگ جاؤں، لیکن کہاں بھاگوں؟ چلو جیلم سے بھاگ کر تو گجرات آ سکتا ہوں، منڈی بہاؤالدین سے بھاگ کر بھی گجرات آ سکتا ہوں، وہاں سے بھاگ کر کیسے آؤں مجھے تو کچھ بھی نہیں پتا تھا۔ میں نے ایک فیصلہ کر لیا۔ میں سوچ رہا تھا میں نے کیا فیصلہ کر لیا، گھر سے اتنی دور، اپنے لوگوں سے دور، اپنے اور سامنے ایک ایسی زندگی جس کا مجھے کچھ اندازہ ہی نہیں تھا، اور ایسے وقت میں مجھے اپنی ماں یاد آنے لگی، گھر کی چھوٹی چھوٹی باتیں یاد آنے لگی، ماں کا چہرہ، گھر کا ماحول، ایسے لوگوں کی آوازیں، پڑوسیوں کی یادیں۔ حقیقتاً جب بندہ وہاں پھنسا ہوا نا تو پھر اس کو بہت بہت یاد آتے ہیں، شریک بھی یاد آؤں دے رہے ہیں، اور وہ احساس، ابھی تو کل تک میں اپنے گھر میں بیٹھا ہوا تھا اور آج ایک اجنبی ملک میں کھڑا ہوں۔ یہ وہ لمحہ تھا جب مجھے پہلی بار سمجھ آیا کہ پردیس صرف ملک بدلنے کا نام نہیں، پردیس اپنے لوگوں سے دور ہونے کا نام بھی ہے۔ میں وہاں تقریباً 3-4 دن رہا، پہلے ایک جگہ، پھر اس آدمی کے کمرے میں جس نے میرا ویزا بھیجا تھا، وہ ہمارے گاؤں کے تھے، اپنے عزیز ہیں، پھر ان کے کمرے میں چلا گیا، اور پھر ایک دن مجھے الین کی اس کمپنی کے کیمپ میں چھوڑ دیا گیا جہاں مجھے کام کرنا تھا۔ وہاں مختلف علاقوں کے آئے ہوئے لوگ تھے، میرے ساتھ منڈی بہاؤالدین کے بھی کچھ لوگ تھے، ویسے انڈین بھی تھے، ہاں انڈین بنگالی بھی تھے، لیکن میرے ساتھ جو تھے وہ منڈی بہاؤالدین کے لوگ تھے۔ انہوں نے پتا چلو ان کے ساتھ اٹیچ کر دیتا ہوں۔ وہ بہت اچھے لڑکے تھے، بہت اچھے، ایک کا نام شہزاد تھا، ایک منیر، اور ایک منیر کے بڑے بھائی تھے، ان کا نام مجھے یاد نہیں ہے۔ یہ منیر اور شہزاد
ये तीनों ही बड़े अच्छे थे मेरे साथ। मैं इन लोगों के दरमियान बैठा हुआ था और दिल में सिर्फ एक बात चल रही थी, अब यही मेरी नई दुनिया है। अलैन का सनती इलाका, कंपनी का कैंप, नए लोग, नई जगह, नई जिंदगी, और एक 18 साल का लड़का जो भी ये भी नहीं जानता था कि आने वाले साल उसे क्या कुछ दिखाने वाले हैं। आज जब मैं पीछे मुड़कर उस 18 साल के लड़के को देखता हूं तो दिल में एक बात आती है, उसे क्या मालूम था कि ये सिर्फ परदेश का पहला दिन नहीं, ये उसकी जिंदगी के सबसे बड़े इम्तिहान का पहला दिन था। वो लड़का ख्वाब लेकर निकला था, लेकिन वक्त उसे ख्वाबों से ज्यादा हकीकतें दिखाने वाला था। और मेरी कहानी ये तो अभी शुरू हुई थी।